رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th اینڈ کلاس فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس، آپ کے سلیبس کا ایک اہم چیپٹر ہے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ یہ آپ کا ایک ڈیٹیل چیپٹر ہے اور اس میں سے 3 ڈیٹیل کوسچن آپ کے بنتے ہیں۔ ایک کوسچن آتا ہے قرآن مجید کا مفصل تعارف تحریر کریں، ایک کوسچن آتا ہے قرآن مجید کی حفاظت پر ایک مفصل نوٹ لکھیں، اور یہ بھی آ جاتا ہے قرآن مجید کے اثرات تحریر کریں یا قرآن مجید کے فضائل تفصیل سے لکھیں۔ تو ان میں سے جو فرسٹ ٹاپک ہے آپ کا قرآن مجید کا تعارف۔ ہر مسلمان اس بات پہ ایمان تو رکھتا ہے اپنا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ریویلڈ بک ہے، ڈیوائن بک ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن جب آپ سے اس کا تعارف پوچھا جائے کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن کروائیے، تو اس میں آپ نے جن ہیڈنگز کو کور کرنا ہوتا ہے، جو ہیڈنگز آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، یہاں میں 1 بائی 1 ہم نے اس کو بورڈ پر مینشن کیا ہے۔ یہ آپ کے کلاس روم لرننگ کا بورڈ ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے۔ 1 بائی 1 اسی ترتیب سے پھر آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایگزام میں۔ ایگزام کے علاوہ بھی ہر مسلمان کو ایک اپنی آخری کتاب کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ فرسٹ ہیڈنگ آپ کی کیا ہوگی؟ لغوی معنی۔ ہم سب سے پہلے لغوی معنی پر بات کریں گے کہ جو ورڈ قرآن ہے، قرآن کے لغوی معنی کیا ہے، یعنی لغت میں، ڈکشنری میں اس کے کیا میننگ بنائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کیا ہے؟ لفظ قراء یقرأ قراءۃً، اٹ ہیز ڈرائیو فرام دا ورڈ قراءۃً، قراءۃً سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ پڑھنا۔ آپ یہ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن جو میں نے کی ورڈز کے لکھے، سب قراء یقرأ قراءۃً، اور اس کے معنی ہے پڑھنا۔ تو اس لحاظ سے قرآن کے معنی کیا ہوا؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی تھے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی اصطلاحی تعریف، یعنی کنونشنل میننگ۔ لغت کے علاوہ ہم جو ڈیلی لائف میں ہم اگر اس کی بات کریں، ڈیلی لائف میں ہم اس کتاب کو ڈیلی پڑھتے ہیں، تو ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں کیا تعریف کی جاتی ہے، اصطلاح میں ہم اس کو کیا کہیں گے، اصطلاحاً کیا کہا جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں 23 سال کے عرصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو ہر مسلمان کے اس بات پہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مین میڈ نہیں ہے، نہ نعوذ باللہ کسی فرشتے کا کلام ہے ڈائریکٹ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کلام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور کس پر نازل فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کس کے ذریعے نازل فرمایا؟ اس کی وحی لے کر آنے والے کون سے فرشتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ یہ 22 سال اور کچھ مہینے تھے، تو اس کا اپروکسیمیٹ فگر لگاتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں، ٹوٹل 23 سال کے عرصے میں۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پورے 30 پاروں کی بک نازل نہیں فرمائی، بلکہ وقت اور حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے، جب جب لوگوں کو جس بات کی ضرورت پیش آتی، جو معاملہ پیش آتا، جو سچویشن کریٹ ہو جاتی، اس کے اکارڈنگ اس کا سلوشن بتانے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیات نازل فرماتے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی مرد و خاتون کا طلاق کا کوئی ایشو آ جاتا ہے، طلاق کی عدت کتنی کرنی چاہیے، تو اس ٹائپ کا جو بھی کوئی ایشو آتا تو اللہ رب العالمین اس کے مطابق اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کو نازل فرماتے۔ جیسے طلاق کے احکامات سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں سیقول کے پارہ میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائے۔ تو اس طرح سے وقت اور حالات کے مطابق قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ یہ ہوگی اس کی اصطلاحی تعریف۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی پہلی وحی۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ بورڈ پر میں نے کی ورڈ لکھا ہے، لیکن جب آپ اس کو ڈیٹیل نوٹ لکھیں گے تو پھر آپ نے قرآن مجید کی پہلی وحی کی تمام جو شروع کی 5 آیات ہیں وہ لکھنی ہے۔ آپ پہلے ہیڈنگ بنائیں گے پہلی وحی، اس کے بعد آپ لکھیں گے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات قرآن مجید کی پہلی وحی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق کی آیات ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم،
اور پڑھیے کہ آپ کا رب بہت باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ جس بچے کو یاد ہو وہ عربک میں بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں تو ترجمہ لکھ سکتے ہیں ان 5 آیات کا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی آخری وحی، قرآن مجید کی آخری وحی۔ اس میں آپ لکھیں گے قرآن مجید کی آخری وحی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، اور وہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر آپ اگر عربک یاد ہے تو عربک میں لکھ دیں، ورنہ پھر آپ اس کا صرف ترجمہ لکھ دیں۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ اور تمہارے لیے اسلام کے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ پھر آپ آخری وحی کا ترجمہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ جو ہم لکھیں گے موضوع قرآن، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس سے بات کی ہے، کس سے مخاطب ہوئے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب کس سے ہے؟ انسان سے ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے بات کی ہے، تو قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یعنی انسان کی زندگی کے بارے میں، انسان کے حالات کے بارے میں، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک کے تمام حالات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یہ ہو جائے گا۔ اس پر نیکسٹ ہیڈنگ پھر آپ کی ہوگی قرآن مجید کی زینتیں۔ آپ یہ دیکھیے، غور سے دیکھیے، قرآن مجید کی زینتیں، یعنی قرآن مجید کن چیزوں سے مزین ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں، یہ ترتیب اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لکھنا آپ نے ان چیزوں کو ہوتا ہے۔ کل پارے کتنے قرآن مجید کے؟ 30 ہیں۔ کل سورتیں 114 ہیں، 114 ہیں۔ کل منازل 7 ہیں۔ کل آیات جو ہیں وہ 6666 ہیں، 6666 ہیں۔ اچھا، اس میں بھی نا جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کا پارٹ ہے، حصہ ہے، تو ان کے نزدیک فگر الگ ہوتا ہے قرآن مجید کی کل آیات کا، اور جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ، جو مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کا پارٹ نہیں ہے، تو ان کے نزدیک الگ ہے۔ لیکن ایک جو جامع ہے جس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کرام کا، تمام علماء کرام کا، وہ یہ ہے کہ 6666 ہے۔ اسی طرح سے کل رکوع ہیں، بعض کے نزدیک 556 بھی ہیں، بعض کے نزدیک 557 بھی، 558 بھی ہیں، تو ایک جو جس پر تمام کا اتفاق ہے وہ 558 ہے۔ اس کے بعد آج نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہوگی کل سجدے۔ اس میں بیٹا کوئی غلط نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں کہ شاید اگر ایک کہہ رہے ہیں دوسرا کہہ رہے ہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس کا تھوڑا سا نحوی اور صرفی ہوتا ہے، اس مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بات مکمل ہوگی وہاں پہ رکوع مکمل ہو رہا ہے، تو اس طرح سے یہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ ایک دوسرے کو کافر کہیں یا ایک دوسرے کو غلط قرار دیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، کل سجدے 14 ہیں، اور مکی صورتیں 87 ہیں، اور مدنی صورتیں 27 ہیں، تو ٹوٹل ملا کے یہ 114 ہو جائیں گے۔ اچھا، ہو سکتا ہے بعض جگہ آپ کو یہ بھی ملے، کہیں پر لکھا ہوا ملے کسی کتاب میں کہ مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 87 27۔ تو اصل جو جامع اتفاق ہے تمام علماء کرام کا، تمام مفقہین کا اور تمام مفسرین کا، وہ یہی ہے کہ مکی صورتیں 87 ہیں اور مدنی صورتیں 27 ہیں۔ نیکسٹ چلیے، نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی قرآن مجید کی ترتیب قرآن۔ قرآن مجید کی ترتیب کیسی ہے؟ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے، توقیفی، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، ان کو ہدایات دیتے ہیں کہ اس صورت کو یا اس آیت کو اس صورت میں فلاں آیت کے بعد اس کو لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے۔ اچھا، اس چیز کا خیال رکھیے گا، توقیفی یہ قاف کے نقطے ہیں۔ آپ کو اگر ایگزام میں MCQs آئیں تو ہو سکتا ہے کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو توفیقی لکھ دیں، ایک ورڈ توفیقی بھی ہو، ایک آپشن، تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ توقیفی میں قاف کے نقطے پہلے ہوں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی اسماء القرآن۔ قرآن مجید کے جو کل اسماء ہیں جن کا قرآن مجید نے خود ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، وہ 56 ہیں، 56 اسماء ہیں۔ کل 56 نام ہیں قرآن مجید میں جو موجود ہیں۔ ان میں سے ہم ظاہر سارے پورے تمام نام تو نہیں لکھ سکتے، تو ایٹ لیسٹ 5 تو ہمیں لازمی معلوم ہونے چاہیے۔ ان میں سے میں نے 5 یہ لکھے ہیں، آپ یہ اس کو دیکھ لیجئے۔ الفرقان، فرقان کے معنی ہے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ النور، نیکی و ہدایت کی روشنی دینے والی کتاب۔ الہدا، ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب۔ الشفا، ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا دینے والی کتاب۔ الحکیم، حکمت و دانائی والی کتاب، ٹھیک ہے۔
ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. یہ آپ کا بڑا ایک بہترین آپ کے نوٹس بن جائیں گے انشاءاللہ. لکھیں گے تو یہ آپ کو اس کا اچھے مارکس مل جائیں گے. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ڈگری کلاسز میں بھی نوٹس, ڈگری کلاسز کے اسٹوڈنٹس بھی نوٹس یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسپیرنٹس CSS کے ایگزام میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں, اگر ان کو بھی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں, یہاں سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.